الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی دار السلام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ جل جلالہ عما نوالہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تمہیں بلاتے ہیں دار السلام کی طرف، جنت کی طرف۔ جنت جو کہ نعمتوں اور راحتوں کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اس گھر کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، باغات ہیں، لیکن اس کی بنیادی شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لگائی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہ ان شرائط کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سب سے پہلی شرط ایمان کی ہے، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کی ہے۔ تو جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرماویں گے، اور اپنے غضب سے، جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ عقائد میں سب سے پہلی چیز ذات باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانا جائے، اس کی صفات کو مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کا ساجی، اس کے مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز میں یکتا ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، پیشاب پخانے سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ جو لوگ شرک اللہ کے ساتھ جن چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے ایک واضح راستہ بتلا دیا ہے، اور آخری راستہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا راستہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ آیات اس پر شاہد عدل ہیں۔ اور اب عقائد بنیاد ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ اب ان میں سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے متعلق ہے۔ اب اس میں جو آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے کچھ فرامین ہیں، اس کے کچھ کلام ہیں جو انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ اب ہم کہتے ہیں بہت ساری کتابیں، 4 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اس کے علاوہ صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے، جس میں آخری کلام یہ قرآن مجید ہے، لا ریب فیہ ہے، جس میں کوئی شک، کوئی گنجائش نہیں، جس میں جو تحریف سے پاک ہے، جو تبدل اور تبدیل ہونے سے پاک ہے، پوری دنیا اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، وہ اپنی اصلی حیت اور شکل اور صورت میں تا قیامت باقی رہے گا انشاءاللہ۔ جبکہ باقی کتابیں ہیں جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور جو زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئیں، اب جو پہلی کتابیں تھیں وہ تحریف شدہ ہیں، وہ ساری کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے۔ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے اور اس میں جو غلط نظریات آ گئے اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ جو ماقبل کی کتابیں ہیں ان میں جس کو اہل کتاب عیسائی جس کو مانتے ہیں
وہ 4 کتابیں ہیں جسے کہتے ہیں اناجیل اربع، 4 انجیلیں، اس میں میتھیو، مارک، لوک اور جون، متی کی کتاب، یوحنا، لوکا، یہ 4 کتابیں عیسائی جو ہے اس کو اپنی عیسائیت کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان یہ 4 کتابوں پر ہے۔ کہتے ہیں میتھیو نے لکھی ہے، مارک نے، اور جون نے لکھی ہے، اور لوک نے لکھی ہے۔ تو آج میں اپنی نشست میں ثابت کروں گا انشاءاللہ العزیز انجیل کے حوالے سے ہی کہ یہ کتابیں جن کی طرف منسوب کی جاتی ہیں یہ کتابیں انہوں نے نہیں لکھی۔ اور دوسرا، ابھی میں شیخ انعام اللہ ممتاز جو کہ الحمدللہ ہمارے عالمی مناظر ہیں عیسائیت کے موضوع پر، الحمدللہ ان کے بہت ساری گفتگویں ہیں، ان سے بھی میں گفتگو کر رہا تھا اس عنوان پر، اسی حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا دیکھیں انجیل، یہ جو بائبل ہے، یہ بائبل کتاب جسے کہتے ہیں ہولی بائبل، یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، میں کہہ رہا تھا یہ سب سے زیادہ معصوم اور سب سے زیادہ دکھی کتاب ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے یہ پوچھے کہ بھی سب سے زیادہ ظلم آج تک کس پر ہوا، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ جو ظلم اور زیادتی آج تک ہوئی ہے وہ اس بائبل کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس بائبل کے ساتھ وہ کس طرح ہوئی ہے کہ جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اس میں تحریف کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اس میں سے کوئی چیز ڈال دیتا ہے، نکال دیتا ہے، تو اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی۔ جس طرح ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا گیا، اسی طرح بیچاری معصوم بائبل کو بھی صلیب پر چڑھا دیا گیا کہ ہر بندہ اس میں تحریف کر رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، اس کی آیات کو بدل رہا ہے۔ کنگ جیمز ورژن میں کچھ ہے اور ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن میں کچھ ہے، کچھ آیتیں نکال رہا ہے، کوئی ڈال رہا ہے، کوئی کتابیں اس میں بکس کئی حذف کر دی ہیں، تو یہ بڑی زیادتی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہمارا مستقل موضوع نہیں ہے، مستقل موضوع یہ 4 کتابیں اناجیل اربع ہیں کہ جس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں یہ انہوں نے بھی نہیں لکھی۔ اب دیکھیں میتھیو ہے، میتھیو کا اگر آپ چیپٹر 9 اور ورس 9 پڑھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب میتھیو نے نہیں لکھی۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک تیسرا شخص یہ بات بیان واقعہ نقل کر رہا ہے، ایک شخص واقعہ نقل کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام میتھیو تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا اٹھ میرے ساتھ چل، وہ میتھیو اٹھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ چلا گیا۔ اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بک میتھیو نے نہیں لکھی، یہ لکھنے والا کوئی تیسرا شخص ہے جو اس واقعے کو نقل کر رہا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ میتھیو کی کتاب ہوتی تو وہ خود یہ لکھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا اٹھ میرے ساتھ چل، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ایک تیسرا بندہ اس واقعے کو نقل کر رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ میتھیو کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی تیسرے بندے نے لکھی ہے جو میتھیو کی طرف منسوب ہو گئی ہے۔ ایک بات، اب میتھیو کے بعد اگر آپ مارک میں جائیں، ابھی ایک آیت میں نے دی ہے، وہ تفصیلی گفتگو پھر انشاءاللہ موضوع، میرا جو سب سے پسندیدہ موضوع ہے وہ ہے یہی، کیا بائبل خدا کا کلام ہے کہ نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ العزیز میں کچھ اپنے مزید لیکچر ڈلیور کروں گا ان قریب انشاءاللہ العزیز۔ تو اب اس کے بعد اگر مارک میں ہم جاتے ہیں، مارک کا لاسٹ چیپٹر 16واں چیپٹر ہے، اور اس کی 9 سے 20 تک جو ورسز ہیں وہ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہے، تو اب آپ کے علم میں آ جائے گا کہ وہ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن میں وہ آیات نکال دی گئی ہیں۔ یہ 11 ورسز بنتی ہیں جو نکال دی گئی ہیں۔ کیوں؟ ریزن یہ پیش کی ہے کہ جو قدیم نسخے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے جو 200 سال بعد نسخے ملے تھے، اس میں جو مارک کا نسخہ تھا اس میں یہ آیات نہیں تھیں، لہٰذا کنگ جیمز ورژن سے وہ آیات نکال دی گئیں۔ تو پتہ چلا
یہ اس نے کتاب نہیں لکھی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بائبل میں تحریف ہو چکی ہے، اب یہ اصل صورت میں باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ اگر جب نکالی ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ خود بھی مان لیا کہ یہ اس میں نہیں تھیں، تو جس وقت ڈالی تھیں تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ اسی کی آیات ہیں۔ دونوں صورتیں لے لیں تو دونوں صورتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ تحریف شدہ ہے۔ اب اس کے آگے ہم لوک میں جاتے ہیں، تو لوک آپ کو پتہ ہوگا کہ لوک پڑھا لکھا شخص تھا، یہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ جیسے کہ لوک چیپٹر 1 اور اس کی ورس 1 سے کچھ آیات تک یہ اس نے بات لکھی ہے کہ میں نے سنا کہ لوگ کلام لکھ رہے ہیں، تورات اور انجیل لکھی جا رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی لکھوں۔ اب یہ دیکھیں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ گنگا بہہ رہی ہو تو چلو اس میں ہاتھ دھو لیے جائیں، تو گویا کہ اس وقت ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے گویا کہ اس وقت ایک مشغلہ تھا، لوگ تورات اور انجیل کو خود لکھا کرتے تھے، کوئی روح القدس اور کوئی کبوتر آ کے ان کو نہیں لکھواتا تھا کہ بھئی یہ تم لکھو، نہ ان کو کوئی الہام ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو میں بھی لکھوں، لیکن یہاں ایک بات انہوں نے کلیئر کر دی ہے، وہ انہوں نے آپ حضرات کے لیے نہیں لکھی، انہوں نے اپنے دوست کے لیے لکھی تھی۔ انہوں نے کہا چلو میں اپنے دوست کو لکھ کے یہ دے دیتا ہوں، لیکن کیونکہ پڑھا لکھا تھا، باقی جو تھے وہ ذرا جاہل تھے، تو انہوں نے کہا میں لکھوں گا، جب میں لکھوں گا تو ترتیب سے لکھوں گا، اس لیے اناجیل اربعہ میں سب سے زیادہ ترتیب سے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ تو اگر ہم اس کے آگے جاتے ہیں تو لوک چیپٹر 24 ورس 51 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ آیت بھی نکال دی گئی ہے، ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن میں یہ آیت سرے سے ہی موجود نہیں ہے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ تحریف شدہ ہے اور یہ لوک نے نہیں لکھی۔ اگر لوک نہیں لکھی ہوتی تو یہ آیت پھر نہ نکالی جاتی۔ اب اس کے بعد جو آخری انجیل ہے جسے جون کہتے ہیں، یوحنا کی انجیل کہتے ہیں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں اور اس کا چیپٹر نمبر 21 باب نمبر 21 اور اس کی آخری 2 ورس 24 اور 25 پڑھیں، اس میں بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے جون کے بارے میں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات لکھی ہے، اور آگے اگلی ورس میں ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تمام باتیں لکھتے تو پھر پوری روئے زمین بھی ہمارے لیے ناکافی تھی، اتنی زیادہ باتیں تھیں۔ تو اس سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک تیسرا شخص بتا رہا ہے کہ یہ جون نے نہیں لکھی، بلکہ جون کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جون نے نہیں لکھی، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو بائبل ہے یہ مکمل نہیں ہے، یہ بائبل مکمل نہیں ہے۔ مکمل باتیں ہوتی تو پھر شاید انسانوں کی جگہ بائبل کے ہی نسخے پڑے ہوتے، انسانوں کے رہنے کے لیے جگہ نہ ملتی۔ اب یہ تو میں نے مختصر اس پر گفتگو کی، اب اس پر آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کریں گے نا، آپ یہ ثابت کریں گے کہ لوک نے لکھی ہے، جون نے لکھی ہے، میتھیو نے لکھی ہے، آپ یہ ثابت کریں گے نا، لیکن آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ان ورسز کا جو مطلب ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو یہ ہے کہ بائبل اپنا مفہوم خود بیان کرتی ہے، اپنی وضاحت خود کرتی ہے، بائبل اس کی وضاحت کرنے سے بالکل خاموش ہے۔ اب اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے لکھی ہے تو ہم کہتے ہیں شکریہ، آپ نے مان لیا کہ یہ ان کی لکھی ہوئی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ جو انجیل تھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں لکھی تھی، یہ تو خدا کا کلام ہے۔ اگر آپ یہ بھی ثابت کر دیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے تو پھر بھی آپ کا مذہب غلط ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو خدا کا کلام ہے، خدا نے جو لکھ کر دیا تھا وہ آپ محفوظ نہ کر سکے، اس لیے پوری عیسائیت اس وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، اور جنت کی کنجی ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔